بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ گنہگار کے لیے اس طرح کی مجلس اور نکاح کا یہ طرز آنکھوں کی روشنی بڑھانے والا ہے، اس لیے کہ میں جس بلاک سے تعلق رکھتا ہوں اتر پردیش کا، سب سے پسماندہ دینی اعتبار سے اور سب سے زیادہ پور بلاک. میں نے یہاں پڑھا ہے 91، 92، 93 میں، اور میں کوئی نیا نہیں ہوں. میرا اس گھر سے بہت قدیم رابطہ ہے. مولوی عبدالمنان صاحب میرے بہت قریبی اور بہت عزیز ساتھی ہیں. میں اسی یادگار کی وجہ سے مجھے آنا پڑا. کچھ باتیں، حالانکہ نکاح کی مجلس میں بہت ساری قیمتی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایک بات کی طرف صرف توجہ دلانا ہے. اہل علم کی بستی ہے، اور یہ وہ بستی ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اعلیٰ نمونہ پیش کرے. اس لیے کہ آپ کے پاس بڑی طاقتور قیادت ہے، ایک بہت جمع غفیر ہے علماء. تو یہاں کی قیادت اور یہاں کی جو سیرت ہے، یہاں کی جو معاشرت ہے، وہ بڑی مثالی ہونا چاہیے. میں جب پڑھتا تھا میں نے دیکھا کہ بارات میں، خود مولوی عبدالمنان صاحب کی بارات میں میں گیا تھا، مئی کا مہینہ تھا، اور اس میں ہم کو ایک گلاس پانی بھی نہیں ملا. اس وقت کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن آج ہم جب اس کو سوچتے ہیں یہ بہت اچھا ہے. حاجی عبدالحنان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورے ہوش و حواس میں ہیں. حالانکہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں لڑکی کا باپ، جہاں اتنے بہت سارے باراتی آ رہے ہیں، وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہوتا ہے، وہ سینٹیمنٹل ہوتا ہے، دوسرے لوگ کام دیکھ رہے ہیں. تو یہ ماحول ظاہر سی بات ہے. ابھی میری عمر سے اتنی ہے کہ میں کھڑا رہ سکتا ہوں. ضرورت ہوگی تو بیٹھ سکتا. لیکن یہاں بارات کا کھانا بھی شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کو بند کروایا حضرات علماء کرام نے، لیکن پھر اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے مٹھائی اور یہ چیزیں شروع ہو رہی. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک ارشاد. ہم لوگ ہمارے کورٹس میں، ہمارے پینل کورٹس میں، یا ہمارے جو مقدمات ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے آدھے سے زیادہ مقدمات اس وقت بہو بیٹیوں کے حوالے سے. آپ کا علاقہ اس سے خالی اور اچھوتا ہو تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہیں، وہ یہی ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے طاقتور پہلو یہی ہے، ازدواجی زندگی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. یہ ایک ٹائٹل ہے قرآن کریم کا، اور اس کے بعد سے جو مضامین شروع ہوئے ہیں پارہ نمبر 21 سورہ احزاب میں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے خاص ازدواجی زندگی سے متعلق. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نگرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے کی ہے، اتنی کسی اور میدان میں نہیں کی. اگر اس کو دیکھنا ہو تو پارہ نمبر 28 کی آخری جو سورت ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تو یہ بہت طاقتور سیرت ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک نکاح کرنے کے بعد حقوق تلف کر دیتے ہیں، حقوق پامال کر دیتے ہیں. وہاں 9 بیویاں بیک وقت ہیں، اور اس کے باوجود حقوق سب کے محفوظ ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے اعتراف کے ساتھ کہ سب کا حقوق حضور نے ادا کی. تو اس سلسلے میں بہت آگے بڑھ کر کے اور بہت طاقتور قیادت اور بہت طاقتور سیرت اور نمونہ ہمیں پرووائڈ کرنا ہوگا یا پیش کرنا ہوگا. مجھے آج صرف ایک بات عرض کرنی کہ اس وقت معاشرے کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ ہماری عورتیں حاوی ہو رہی ہیں. بہت تیزی کے ساتھ پورا معاشرہ عورتوں کے شکنجے میں.
یہ آج گھروں کے اندر جو نفرت ہے وہ عورتوں کے ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پر، ساس اور بہو کے بیچ، یا اسی طرح سے نند اور بھاوج کے بیچ، دیورانی اور جٹھانی کے بیچ جس طرح کی چپکلش ہے. آپ داماد سے پوچھئے وہ کہے گا سسر سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. آپ بہو سے پوچھئے بہو کہے گی سسر سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، سارا اختلاف ہمارا. یہ ساری ہماری جو شکایات، تو عورتیں اختلافات کی بنیاد بن رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے حاوی ہے. اور جتنے بھی خاص طور سے اسراف اور فضول خرچی کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا انہی عورتوں کی منشا اور ان کے تیار کردہ منشور کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں، تو میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم یہ نہیں چاہتا. قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر. حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوڑا تھما دیا جائے یا ان کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑا دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ججمنٹ پاور، یعنی فیصلہ لینے کی جو قوت ہے، قوت فیصلہ، فیصلے کے جو الفاظ ہیں، حکم کی جو حیثیت ہے وہ مرد کی رہے گی. عورت مشورہ دے، حالات کا تجزیہ کیا جائے، اس میں اس کی جو رائے ہو وہ پیش کرے، لیکن فیصلہ مرد کے منہ سے ہی آنا چاہیے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد دیکھیں، حضور نے فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، کہ عورت شیطان کا جال ہے. اور جال کی خصوصیت آپ سمجھتے ہیں، اس لفظ، اس روایت کو اور اس کے ترجمے کو یہی چھوڑ دیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جال کسی بھی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے. مثال کے طور پر پرندہ بہت اچھا اڑنا جانتا ہے لیکن جب جال میں پھنستا ہے تو، اسی طرح مچھلی بہت اچھا تیرنا جانتی لیکن جب جال میں پھنستی ہے تو ساری صلاحیتیں، ساری تیراکی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے مرد اپنے آپ میں بڑا قابل اور بڑا وجیح اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور بڑا مدبر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن جس وقت وہ عورت کی دسیسہ کاری کے حوالے ہو جاتا ہے یا پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے سوچنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ فلسفہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اس کے علاوہ بات یہاں تک کہہ دی حضور نے، روایت دیکھیے، حضور نے فرمایا اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاؤكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها، کہ جب تمہارے جو قائد اور سربراہ ہیں وہ نیک لوگ ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہوں تو زمین کا اوپر والا حصہ بہتر ہے نیچے والے سے، یعنی تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے مر جانے سے. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، اور جب تمہارے قائد اور تمہارے سربراہ لوگ برے لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار بخیل ہوں، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تو زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے سے بہتر ہے، یعنی تمہارا مٹ جانا اور مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گہری نگاہ جب قرآن کریم میں یہ بات کہتے، اس کے علاوہ حضور نے فرمایا اتقوا الدنیا واتقوا النساء، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، مشکلات میں پھنس جاؤ گے. اس میں سے ایک چیز دنیا کی محبت ہے اور دوسرے عورت، یعنی یہ فتنے کا سامان ہے. ان میں الجھ جانے کے بعد آدمی اپنی تمام صلاحیتیں کھو دیتا ہے. یہ بات تو آپ نے سن لی، لیکن یہ عورتوں کا قابو یا عورتوں کی بالادستی یا عورتوں کی سپرمیسی یا عورتوں کی سپیریٹی کیسے قائم ہوتی ہے، اس کی وجہ اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جہیز ہے. سب سے بڑی جہیز ہے، یہ بستی اہل علم کی ہے، یہاں بہت سارے رسومات اور بہت سارے خرافات ختم ہیں، لیکن اس پر میں سمجھتا ہوں ابھی تک اس طرح قابو نہیں جس طرح ہونا چاہیے. اس لیے کہ مرد اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنی وجاہت، اپنا دبدبہ کیسے قائم رکھ سکتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کو اگر دیکھیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر. کیوں؟ اس کی دو علت بیان کی قرآن نے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے مرد کو فضیلت والا عورت پر. اور دوسری چیز وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد سارا خرچ اٹھاتا ہے، اس کا نفقہ اٹھاتا ہے. تو جو خرچ اٹھائے گا، جو نفقہ برداشت کرے گا، ٹھیک ہے، جو کفالت کی ذمہ داریاں اٹھائے گا وہی حاکم ہوگا، اور یہ حاکم بننے کی وجوہات میں. اب آپ یہ بتلائیے کہ ہم
جس بستر پہ لیٹے ہیں وہ بستر وہی اہلیہ لے کر کے آئی ہیں، اور ہم جس گلاس میں پانی پی رہے ہیں وہ بھی انہی کا ہے، جس پہ کھانا پک رہا ہے وہ بھی انہی کا ہے، جس پنکھے کے نیچے ہیں، جس اے سی میں بیٹھے ہیں، جس موٹر سائیکل پہ ہیں، جس فور ویلر پہ ہیں وہ بھی انہی کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں کم از کم ہم ایک ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے، ہم ڈائریکشن نہیں دے سکتے، یا ہم حاکم کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے۔ میں بہت سینسیبل اور بہت حساس قسم کی رگ تھام رہا ہوں، تو اگر یہ چیزیں قابو ہوتی ہیں تو امید یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی معاشرت چاہتے ہیں اور معاشرے کو جن خطوط پر تشکیل دینا چاہتے ہیں کہ مرد کی بالادستی قائم رہے، الرجال قوامون علی النساء کی عملی تعبیر ہمارے معاشرے میں نظر آئے، اور شیطان کے مکر سے ہمارا معاشرہ محفوظ رہے، تو ہم کو کم از کم اس کے اوپر قابو پانا پڑے۔ جہیز ہماری نفسیات کو راؤنڈ کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے استعمال کا سارا سامان، اپنے شوق کا سارا سامان اور اپنی ضروریات کی ساری چیزیں لے کر کے آئی، بلکہ آپ کے بھی بہت سارے سامان وہ لے کر کے آئی ہے، تو ایسے میں ہماری نفسیات کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے، اور ایسے میں آپ کا حاکم ہونا یا حاکم کی حیثیت سے قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو معاشرے کو اگر اس طرح کے دباؤ سے بچانا ہے تو کم از کم جہیز کے اس چلن کے اوپر قابو پانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نکاح کے ان خرچوں کو اور نکاح کی اس گہما گہمیوں کو قابو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹن ہمارے ہاتھ میں دے دیا، جتنی چاہو برکت بڑھا لو، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مغونا، خرچ اور ہنگامہ کم کر دو، برکت بڑھ جائے گی، اور خرچ اور ہنگامہ بڑھا دو، برکت ختم ہوتی چلی جائے گی، سوئچ ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس نکاح کی اس مجلس کو بے پناہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور اس کو برکتیں عنایت فرمائے، اور اس رشتے میں محبت اور مودت قیام و دوام عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔